مسجد درس کے 11ویں شریف کی نسبت سے 11 فوائد۔ صحابہ کی سنت پر عمل ہوتا ہے مسجد درس کی برکت سے۔ مدنی مقصد اپنی لوگوں کی اصلاح کی تکمیل کا یہ ذریعہ بنتا ہے۔ امیر اہل سنت کی دعائیں بھی ملتی ہیں، نماز با جماعت میں استقامت بھی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، مساجد کی آباد کاری ہوتی ہے، علم دین کا حصول ہوتا ہے، اور دینی کاموں کی ترقی کا باعث ہے یہ دینی کام۔ باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے مسجد درس کی برکت سے، مبلغ اور معلم تیار ہوتے ہیں، دیگر دینی کاموں کے لیے اسلامی بھائی ملتے ہیں، اور دیگر دینی کاموں کے لیے معاونت ملتی ہے، مدنی قافلوں کی تیاری بھی ہو جاتی ہے۔ تو مسجد درس جو ہے اب یہ صحابہ کی سنت پر عمل ہے۔ کس طرح؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مسجد میں حدیث شریف و فقہ وغیرہ دینی علوم کا درس بہترین عبادت ہے۔ اصحاب صفہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور حضور انور سے سارے دینی علوم سیکھتے تھے، اور درس دینا سنت انبیاء ہے۔ انبیاء کرام پر جو کتب و رسائل نازل ہوئے رب کائنات کی طرف سے، ان کا وہ درس دیتے تھے لوگوں کو۔ اور ایک نبی علیہ السلام کا تو نام ہی تھا کثرت سے درس دینے والا، ادریس۔ اتنا درس دیتے تھے، اتنا درس دیتے تھے کہ ان کی پہچان یہ بنی نا یہ کام، تو اس لیے ادریس۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، آپ کا نام نوح نہیں، یشکر یا عبد الجبار یا عبد الستار تھا، تو چونکہ آپ اللہ کی محبت میں روتے بہت تھے، اللہ کے خوف سے روتے بہت تھے، تو آپ کا نام پڑا نوح۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کا نام ادریس نہیں ہے، تو آپ کی یہ صفت تھی کہ آپ درس بہت دیتے تھے، تو درس کی کثرت کی بنا پر آپ کو کہا گیا ادریس، اور اب مسلمانوں میں یہ نام رائج ہے۔ حضرت امام شافعی کا نام، آپ کے والد کا نام ادریس ہے، محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو صحابہ کی بھی سنت ہے۔ پھر مدنی مقصد کی تکمیل، اپنی اور لوگوں کی اصلاح، کیونکہ درس دیتے دیتے اپنی بھی اصلاح ہو جاتی ہے۔ واقعی یار کتنی پیاری بات ہے، مجھے بھی عمل کرنا چاہیے نا، کہ یہ شرم و حیا والی بات ہے، واقعی مجھے بھی بھابھی سے پردہ کرنا چاہیے، اور جو سن رہا ہے اس کا بھی ذہن بن رہا ہے، اپنا بھی ذہن بن رہا ہے۔ تو اپنی اور لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ جو مدنی مقصد ہے دعوت اسلامی کا، وہ حاصل ہو رہا ہے۔ اور سبحان اللہ، امیر اہل سنت کی دعاؤں سے حصہ ملتا ہے درس دینے والے کو۔ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن روزانہ 2 درس دیں یا سنیں، ان کو اور مجھے بے حساب بخش، اور ہمیں ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں اکٹھا رکھ۔ یہ دعائیں اس کو ملیں گی جو 2 درس دے گا روزانہ۔ اللہ کرے ہم سب ایسے ہو جائیں 2 درس والے۔ نماز با جماعت، اب وہ فجر کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی وقت بھی درس کی ترکیب کی جا سکتی ہے، جیسا علاقہ جیسا موقع۔ بازار کی مسجد میں ظہر و عصر مناسب ہوتا ہے۔ اسکول کالج کے ساتھ، مختلف آفیسز کے ساتھ، دفاتر کے ساتھ جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہی ٹائم، جو آفس ٹائم میں ہوگا۔ سبزی منڈی، فروٹ منڈی اور سلاٹر ہاؤس کا میلہ جس کو کہتے ہیں، جہاں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ فجر کی، وہاں فجر میں نمازی زیادہ ملیں گے اس کے قریب۔ تو پیٹرول پمپ پر تو دن رات ملیں گے 5 نمازوں میں، لاری اڈوں پر بھی دن رات لائنیں لگی ہوتی ہیں مسافروں کی۔ جو محلے کی مسجدیں یہ زیادہ آباد ہوتی ہیں فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، عصر میں بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں وہ تو ظہر میں فارغ ہو کے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال جس نماز کے بعد درس ہوگا تو اب درس دینے والا اس نماز کو تو جماعت پانے کی کوشش کرے گا، تو یوں درس جماعت میں، نماز با جماعت میں استقامت کا سبب بھی بنے گا، اور اس دینی کام کی برکت سے مساجد کی آباد کاری بھی ہے۔ نمازی مسجد کی رونق ہیں، معتکف مسجد کی رونق ہیں، تلاوت کرنے والے اور ذکر کرنے والے اور علم دین سیکھنے اور سکھانے والے، یہ مسجدوں کی رونق ہے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کو سکھاتے تھے، آقا سکھاتے ہیں، صحابہ سیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں درس و تدریس کا سلسلہ ہو رہا ہے نا، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اور دعوت اسلامی تو ہے ہی مسجد بھرو تحریک، مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد بھرو تحریک بھی ہے، مسجد آباد کرو تحریک بھی ہے۔ دعوت اسلامی، ہمارے اجتماعات، ہمارے کورسز، ہمارے مدنی مشورے، یہ مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ مسجد درس کی برکت سے علم دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، عقائد کی درستی، اعمال کی درستگی اور پختگی، سنتیں سیکھنے سکھانے
کا موقع ملتا ہے۔ میرے پیارے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دینی کاموں کی ترقی کا باعث بھی بنتا ہے مسجد میں درس دینا، کیونکہ ان پہ انفرادی کوشش وغیرہ کا موقع مل جاتا ہے۔ آیا وہ درس سنیں، اس کو ترغیب دلائیں کہ ابھی آپ نے درس سنا، کچھ دیر کے بعد مدرسۃ المدینہ بالغان میں ہوگا، قرآن بھی ہم نے پڑھنا ہے نا، مسلمان ہے، کیسا لگتا ہے کہ مسلمان ہو قرآن نہ پڑھنا ہے اس کو۔ بڑے نرم لہجے میں اور آہستہ آہستہ اس کو کہیں تو واقعی اس کو وہ صرف 45 منٹ کی بات، تو اس طرح اس کا ذہن بنائیں۔ تو امید ہے کہ دیکھیں درس کسی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں آنے کا سبب بنے گا، کسی کا 12 ماہ کا سفر کا سبب بنے گا، کسی کے 1 ماہ کے قافلے کا سبب بنے گا، 12 دن 3 دن کا سبب بنے گا، کورس کا سبب بنے گا، اجتماع میں آنے کا سبب بنے گا، جامعۃ المدینہ میں داخلے کا سبب بن سکتا ہے، مدرسۃ المدینہ میں آنے کا سبب بن سکتا ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی میں شامل ہو کر داخل ہو کر درس نظامی کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ 30 کورسز ہیں، اور یہ 30 کورسز ہمارے پاس موبائل میں ہر وقت ہونے چاہیے۔ دکھائیں جی ماشاء، دیکھیں یہ کورس ہے، دیکھیں یہ بھی ایک کورس ہے، دیکھیں یہ بھی کورس ہے، یوں کر کے اس کے ہر کورس پر 1-2 جملے کہتے جائیں، کیسی زبردست ترکیب ہو جاتی ہے۔ درس کی برکت سے الحمدللہ، مسجد درس کی برکت سے آپس کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں ہے، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو تو تمہارے درمیان محبت بڑھے؟ وہ یہ ہے کہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور آپ دیکھیں کہ درس کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں نا بھائی، مصافحہ، سلام اور مصافحہ، 2 سنتیں ادا ہو رہی، اور ساتھ مسکرائیں تو تیسری سنت بھی ادا ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے محبتیں بڑھیں گی، محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ یہ دین کی طرف بڑھے گا، یہ آقا کے قدموں کی طرف بڑھے گا، یہ انشاءاللہ مدینے کی طرف بڑھے گا، یہ جنت کی طرف بڑھے گا، ہم بھی اس کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ۔ معلمین کی تیاری ہوتی ہے، نئے مبلغین کی تیاری ہوتی ہے، نئے ذمہ داران مسجد درس کے ذریعے بنائے جا سکتے ہیں، دیگر دینی کاموں کی مدد بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، مدنی قافلے کی تیاری بھی مسجد درس کی برکت سے ہوتی ہے۔